صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے ما یقول بعد التکبیر، کہ نمازی تکبیر کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہے، یعنی تکبیر کے بعد نمازی قرات کرے گا تو کیا قرات کرے گا، کیا پڑھے گا۔ تو اس میں حدیث ہے 710، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر اور عمر نماز کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جہری نمازیں تھیں، یعنی فجر، مغرب اور عشاء، جن میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، تو ان نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اونچی آواز میں پڑھتے تھے، آغاز کرتے تھے، وہ الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھی ہوتی، پھر یہاں ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھی جائے گی وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ خفیہ طور پہ یا دل میں ہی پڑھی جائے گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین جو کہا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آغاز جو تھا وہ سورۃ الفاتحہ سے کرتے تھے۔ اچھا، اگلی حدیث تھوڑی سی مختلف ہے، یہ ہے 711، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابو ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات، جو پیچھے قرات آئی نا کہ قرات آئی الحمدللہ رب العالمین، تو ان دونوں کے درمیان سکتہ کرتے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے تھے۔ وقال ابو ذرا جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسبہ قال حنیۃ، کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا حنیۃ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی یا سکتہ اختیار کرتے تھے۔ تو فقلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے کہا، بے ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان رکتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی ان کا ظاہر سمجھ آ گئی تھی کہ آپ ایسے خاموش نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اور دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، کہ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، میرے گناہوں کے درمیان ذرا فاصلہ پیدا کر دے، انہیں بہت دور کر دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے، صاف کر دے، کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا جو ہے وہ دھونے کے بعد بالکل صاف پاک ہو جاتا ہے، میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اور اللہ میری ساری خطائیں جو ہیں وہ پانی، برف اور اولے سے دھو دے۔ تو یہاں دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ پیچھے جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ کہ تکبیر اولیٰ کے بعد بتایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اب دوسری یہ جو حدیث ہے اس میں پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور سورہ فاتحہ کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے تھے، اور ظاہر ہے صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ خاموش تو نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ خاموش رہ کے کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب، لمبی دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ کہ یہ دعا اور ہم جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور یہی ہم نے سیکھی شروع سے اور یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں بچپن سے لے کے اب تک، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اس سے یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مختلف دوسری حدیث کی کتب میں آئی ہیں۔
اچھا، سنن نبی داؤد میں ایک اور حدیث آئی ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز شروع کرتے تھے اس میں کہتے تھے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. ایک اور روایت آئی ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں پڑھتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ مختلف روایات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. البتہ سند کے اعتبار سے یہ لکھتے ہیں علماء کہ جو سب سے پہلی ہے جو آج ہم نے حدیث میں پڑھی کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا، یہ سب سے زیادہ معتبر ہے. اور دوسری روایت جو ہیں وہ بھی ہیں، یعنی وہ بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس مطلب ہے کہ بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی وہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں، لیکن یہ جو آج ہم نے حدیث میں پڑھی یہ سب سے زیادہ مستند دعا ہے. لیکن ظاہر ہے سب لوگوں کو یہ آتی نہیں ہے، یاد کی جا سکتی ہے، مختصر دعا ہے، اتنی لمبی نہیں ہے. تو اس میں یعنی یہ دعا ہے اور ثنا بھی ہے اللہ کی. تو مقصد یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کی ثنا کی جائے گی، اس کی حمد بیان کی جائے گی، اس سے دعا مانگی جائے گی. اور جب ہم نماز کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے چند چیزیں جو ہیں وہ یاد کر رکھی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کے اندر ہمیں بہت تنوع ملتا ہے کہ رکوع میں بھی مختلف چیزیں ملتی ہیں جو پڑھتے تھے، رکوع سے کھڑے ہو کے بھی مختلف دعائیں پڑھتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان بھی پڑھتے تھے. اور ہم نے جو تشہد میں رب اجعلنی صرف یاد کر رکھی ہے وہاں پہ بھی بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تنوع بھی اگر ہوگا تو اس سے بھی نمازوں کے اندر خشوع آئے گا. اور چونکہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی ثنا کا اظہار ہے، اللہ سے مانگنا، یہ سب کچھ جو ہے نماز کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ہمیں بھی مختلف دعائیں آنی چاہیے اور دعائیں بھی ہم یاد کریں، اور جو نماز کے مسنون مختلف اذکار ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے، اور وہ بدل کے پڑھیں گے تو نماز کے اندر خشوع بھی آئے گا اور ہم مسنون نماز کے زیادہ قریب ہوں گے. بہرحال لیکن یہ جو باب تھا یہی تھا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے تھے. تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی، ایک تو صرف آیا کہ بھئی سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل بتائی. اونچی آواز میں جو پڑھتے تھے وہ تو سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا تھا، لیکن جو پہلے خاموش رہتے تھے اس وقت بھی دعائیں پڑھتے تھے، اور وہ دعائیں پھر ہم نے مختلف صحابہ کرام سے جو ثابت تھی ان کو دیکھا. اور دعا دیکھیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ کتنی عاجزی کی دعا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گناہوں سے پاک تھے اور آپ کے کوئی ایسے گناہ نہیں تھے. لیکن ظاہر یہ چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے اس طرح سے دعا مانگیں اور اپنے خطاؤں کے درمیان اللہ سے اس طرح کا فاصلہ مانگیں، اور اس طرح سے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ بس میرے گناہ ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا دھل کے صاف ہو جاتا ہے. اور یہ جو اولے برف، یہ پانی چونکہ بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے جو چیز دھوئی جائے گی وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں میں خشوع عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اذکار اور دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.